अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज न्यूज़ प्लस की बजाय एक खसूसी ट्रांसमिशन के साथ इसरार अहमद कसाना, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे न्यूज़ प्लस का, उनको सिर्फ बताते चलें कि आज हम बात करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस दायर किया गया है, सदारती रेफरेंस, उस हवाले से कि आज छठी पेशी आज है और जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं आज पेश होंगे और उनके साथ उनके वकला भी पेश होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो उसकी कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर गुफ्तगू जारी है, दलाइल दिए जा रहे हैं और आज उम्मीद है कि हुकूमती साइड की तरफ से भी कुछ लोग उसका जवाब देंगे और देखेंगे कि क्या क्या दलाइल पेश होते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि वहाँ पे आज प्रोटेस्ट कॉल भी दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस तरह पहले पेशियों में हमने देखा कि मुख्तलिफ लोग वहाँ पे जाते रहे हैं और एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाज हर जमहूरी इदारे में, जमहूरी मुआशरे में और जमहूरी ममालिक में ये हक़ है तमाम आवाम का। आज वो हक़ कैसे यूज़ होता है इसको भी हम आज जायज़ा लेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे मीर जमीलुर रहमान साहब, उनके साथ जनाब फ़ारूक अमजद मीर साहब होंगे। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट हमारे मुआशरे के ऊपर क्या पड़ रहा है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की भी बात करेंगे कि जुडिशल इंडिपेंडेंस जो है वो कितनी ज़रूरी होती है किसी भी मुआशरे में, इसका भी अहाता करने की कोशिश करेंगे। और फिर हमारे जो नुमाइंदे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उसके अंदर और उसके बाहर जो भी हो रहा होगा हम आपको अप टू द मिनट रिपोर्ट्स जो हैं वो देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आप हमारे साथ रहिएगा और क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि पीटीवी का जो एक स्टाइल है हम कोशिश करेंगे कि उसको मेंटेन करें और जो हमारा एक रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग का एक मायार हमने कायम किया है हम इंशाल्लाह उसके ऊपर आज भी पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीवी जो है पेट्रियाटिक, ट्रस्टवर्दी, वैरायटी न्यूज़ है और इसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं और इसमें इंशाल्लाह आज भी हम कोशिश करेंगे कि इस हमारी जो रेपुटेशन है उसको हम मेंटेन करें। मुख्तलिफ इशूज़ हैं जो आज डिस्कस किए जाएंगे। उसमें जो मैंने पहले कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कॉम्पोजिशन है उसका भी अहाता किया जाएगा और फिर हम स्टूडियोज़ में इसका देखेंगे कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो इस हवाले से क्या समझते हैं। फिर जो इन कैमरा और ओपन ट्रायल की जो बात हो रही थी जिसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया था उसका भी थोड़ा सा अहाता करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सूरत हाल है और किस तरह होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे एक इंटरव्यू के बाद। हम आपको एक इंटरव्यू दिखाना चाह रहे हैं मुनीर मलिक साहब का, जो कि प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनसे इंटरव्यू के बाद हम वापस आएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ओवर टू द इंटरव्यू। पिछली पेशी पे चीफ साहब के वकील एतजाज़ साहब ने बायस के इशू के ऊपर अपने दलाइल पेश किए थे। उस वक्त तकरीबन 1.5 घंटा बाकी था तो डॉक्टर खालिद रांझा की जब बारी आई तो उन्होंने टाइम मांगा था। तो हम तवक्को रखते हैं कि आज डॉक्टर खालिद रांझा साहब जो है वो शुरू करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स बायस से पे। फिर हमें हक है कि हम उनके आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दें। फिर हमारी तवक्को है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है पहले इस इशू पे फैसला करेगी, बायस के इशू के ऊपर, और जो हमारे बाकी ऑब्जेक्शंस हैं वो बायस के इशू के बाद लिए जाएंगे, जिसमें ओपन ट्रायल है, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है, जो दूसरे क्वेश्चंस हैं। तो ये फैसला आज मुतवक्को हो सकता है बायस का? ओपन ट्रायल का इशू बायस के बाद आएगा, पहले बायस पे वो फैसला करें, ये हमारा मौक़िफ़ है। वो आज मुतवक्को है ये फैसला? ये कैसे हो सकता है कि जिसके खिलाफ बायस का एलिगेशन है वही ये फैसला करे कि ओपन ट्रायल होगा या नहीं होगा? ये बताइए कि ये आज फैसला ये मुतवक्को होगा कि आपके जवाबी दलाइल आज कंप्लीट हो जाएंगे अगर खालिद रांझा दलाइल देते हैं तो? नहीं, हमारे डिपेंड करता है कि वो उनके दलाइल क्या हैं। मेरे ख्याल से हमें भी जो है जो रिबटल है उसमें 5-6 घंटे लग सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आज ये इस इशू पे भी जो है आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म हों। ये तो वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि क्या दलाइल हैं। डे टू डे हियरिंग आज से शुरू कर दिए? डे टू डे हियरिंग तो अभी नहीं है, अभी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस की हियरिंग है। फिर तमाम पहले बायस पे फैसला हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है जो दूसरे ऑब्जेक्शंस हैं हम उस पे फैसला एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रोसीजर के तहत हमें 14 दिन दिए जाएंगे मेरिट्स पे अपना जवाब देने के लिए, अगर हमारे ऑब्जेक्शंस जो है के डिसीजन के बाद। तो ये उसके बाद जो है जब ट्रायल शुरू होती है हम तो तैयार हैं। ये केस आपके ख्याल में कब तक चलने का, यानी ये इंक्वायरी कब तक कंप्लीट होने का चांसेस नज़र आ रहे हैं?
माजी में तो 6-7 महीने लगे हैं. इसमें जो चार्जेस हैं उस पे हमको लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूं कि ये कोई एक हफ्ते 2 हफ्तों की बात नहीं है. ये एक प्रोट्रैक्टेड इंक्वायरी है. It will take months. That is what we think. It should take at least 4 to 5 months. अच्छा, कल की जो कार्रवाई मतवक्को है, आज की इस कार्रवाई के बाद कल भी हियरिंग है? नहीं, फ़िलहाल तो आज ही की हेयरिंग है. आज हेयरिंग के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कौन सी तारीख देती है वो दूसरी बात है. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. जी नाज़रीन, आप देख रहे थे इंटरव्यू मुनीर मलिक साहब का, और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और वो बता रहे थे कि बायस जो है उसका इशू जो है वो सबसे पहले हम टैकल करवाएंगे, और उसके बाद फिर ओपन ट्रायल या इन कैमरा का जो फैसला है वो होना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा है कि प्रिलिमिनरी ये हेयरिंग है, ऑब्जेक्शन जो हमने लगाए थे उसकी ये हेयरिंग है, और इसी पे हम बात कर रहे हैं. और ये सारा अभी हम चलते हैं वापस सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है. और ये अभी हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं. ये घर से नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब निकल रहे हैं, और ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कि उनके वकला भी उनके साथ हैं. एतजाज़ हसन साहब हस्ब मामूल गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और कैमरास जो हैं वो कोशिश करें कि एतजाज़ हसन साहब से कुछ बात की जा सके. नाज़रीन, आज छठी हेयरिंग है इस हवाले से. इसमें ऑडियो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि एतजाज़ हसन साहब इंटरव्यू दे रहे हैं. या साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि 9 मार्च से ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये छठी आज हेयरिंग होने जा रही है, जिसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब पेश होंगे, और उसमें मुख्तलिफ जो उमूर हैं जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे वो आज डिस्कस किए जाने हैं. उसमें जिस तरह मुनीर मलिक साहब ने कहा कि ओपन ट्रायल का हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ बायस का जो इशू है उसको भी वो टैकल करने की कोशिश करेंगे. इसमें जो असल सूरत हाल है वो क्या है, और इसमें हम ये दोबारा हम आपको दिखाते हैं कि वो घर से निकल चुके हैं, और अब मीडिया जो है वो उनके इर्द गिर्द है, और आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ से अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवाना होंगे. नाज़रीन, ये जो सूरत हाल आप देख रहे हैं ये एक हमारी मुल्क की तारीख़ में एक बड़ी अनोखी किस्म की सिचुएशन है, लेकिन ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जो जुडिशल इंडिपेंडेंस है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है. देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के नाज़रीन आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या सूरत हाल है, ये राउंड अबाउट के साथ साथ जो एक आप ये बैनर्स देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बैनर्स, और लोगों ने झंडे उठाए हुए हैं, और बहुत बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पे मौजूद है. यहाँ पे नाज़रीन ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, नुमाइंदगान हमारे जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, और इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं कि जो भी वहाँ पे सूरत हाल आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट एंड इनसाइड द सुप्रीम कोर्ट क्या होती है वो हमें अप टू द मिनट रिपोर्ट्स जो हैं उनके ज़रिए आगाह करते रहेंगे. अब देख रहे हैं कि हम अब चलते हैं वापस सुप्रीम कोर्ट ही में, और वहाँ पे हमारे नुमाइंदे अनवारुल हसन मौजूद हैं. अनवार से पूछते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है. अनवार, हमें बताइएगा जी, वहाँ पे क्या अपडेट्स हैं और क्या देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सैयद अनवारुल हसन हाजिर है. नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 रोज़ के वक्फे के बाद जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई सुबह 9:30 बजे आज दोबारा शुरू होगी. अब से हम कुछ देर कबल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फाजिल जज साहिबान हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं, और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब भी, उनकी आमद भी मुतवक्को है. इस वक्त शरह दस्तूर पर जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह करता चलूँ. आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं कि मुत्तहिदा मजलिस अमल का जलूस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो मेन गेट है उसकी एंट्रेंस के सामने मौजूद है, और इसकी सदारत मुत्तहिदा मजलिस अमल के सदर काजी हुसैन अहमद कर रहे हैं.
اس کے علاوہ مسلم لیگ نواز کا جو ایک احتجاجی کارکنان کا جو جلوس ہے وہ اس وقت پہنچ رہا ہے شرح دستور پہ. اگر آپ کیمرے کی آنکھ سے میری بائیں جانب دیکھیں تو وہ اس وقت آ رہے ہیں, سیاسی نعرے بازی کر رہے ہیں. ایک اہم پہلو جس کی طرف میں آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو وکلا برادری ہے ان کی تعداد گزشتہ سماعتوں کی نسبت کم ہے, اور وہ تعداد میں جو پچھلے احتجاج تھے ان سے کافی کم ہے. جو وکلا یہاں پر موجود ہیں اس میں اسلام آباد, راولپنڈی کے علاوہ تلا گنگ بار ایسوسی ایشن کے نمائندگان بھی شامل ہیں. اس وقت جو ہے وہ قاضی حسین احمد کی سربراہی پہ جو کہ ایک جیپ پر سوار ہیں اور لاؤڈ سپیکر کا استعمال جاری ہے, اس سے سیاسی نعرے بازی ہو رہی ہے. یہ سپریم کورٹ کے وہ مین گیٹ ہے ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں, جہاں سے جج صاحبان انٹر ہوتے ہیں اور جسٹس افتخار محمد چودھری بھی اسی گیٹ کو استعمال کریں گے, اس سے آئیں گے. اس کے سامنے جو ہے وہ متحدہ مجلس عمل کے کارکنان اس وقت موجود ہیں. ہمیں انہوں نے جھنڈے اپنے اٹھائے ہوئے ہیں, جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان موجود ہیں. اس وقت تک ابھی تک 9:25 بجے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے کوئی احتجاجی کارکنان اور لیڈران نہیں اب تک آئے. یہ جو اس وقت موجود ہیں وہ مسلم لیگ نواز اور ایم ایم اے کے ہیں, اور آپ اگر کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں تو انہوں نے آؤٹ نمبر کیا ہوا ہے وکلا کو. اور ایک اور پہلو جو میں آپ کو بتاتا چلوں, چونکہ ہم صبح 8:30 بجے سے یہاں پر موجود ہیں کہ جب فاضل جج صاحبان جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبران ہیں اور پاکستان کے سینئر ترین جج ہیں, جب وہ مین گیٹ سے انٹر ہو رہے تھے تو اس وقت یہاں پر موجود چند افراد نے ان کو روکنے کی بھی تھوڑی سی کوشش کی, جس پر پولیس اور ان افراد کے درمیان دھکم پیل اور تھوڑی بہت ہاتھا پائی بھی ہوئی. تاہم جو ہے وہ اتنا زیادہ ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا, لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ جج صاحبان کو اگر آپ نعرے بازی کی جائے گی تو یہ ایک طرح سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہے. یہاں کی اس وقت یہ صورتحال ہے. شرح دستور پر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا جو احتجاجی کارکنان کے جو افراد ہیں وہ اس سڑک کی دوسری جانب وہ موجود ہیں. اس جانب جو سپریم کورٹ کا مین گیٹ ہے یہاں پر متحدہ مجلس عمل کے کارکنان ہیں. آپ کو جھنڈوں میں جو کالا اور سفید رنگ نظر آ رہا ہے یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جھنڈے ہیں. اس کے علاوہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کی بھی کچھ کارکنان انہی کے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے تصاویر اٹھائی ہوئی ہیں. اس طرف اگر آپ تھوڑا سا کیمرہ دکھائیں آپ لوگوں کو تو وہاں پر بھی جو کارکنان ہیں جن کے آگے چند وکلا ہیں وہ اس وقت یہاں سے لیڈ ہو رہے ہیں. اور میرے خیال میں جو جسٹس افتخار محمد چودھری کی جو پجیرو ہے وہ, کیونکہ ہم ایک فاصلے پر ناظرین یہاں موجود ہیں, وہ آ رہے ہیں اور اس کی چھت پر وکلا جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح حسب معمول اس کی چھت پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو ایک جلوس کی صورت میں سپریم کورٹ کے احاطے میں لایا جا رہا ہے. ایک اور نقطہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج صبح سے شرح دستور پہ اگرچہ خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں حفاظتی, لیکن عام گاڑیوں کو بھی ان کو بھی ہم نے دیکھا یہاں سے گزرتے ہوئے. جو پرائیویٹ نمبرز کی کار تھیں اور سرکاری گاڑیاں یہاں سے گزر رہی تھیں, تو شرح دستور پہ ایسی کوئی خصوصی انتظامات بھی نہیں کیے گئے کہ نقل و حرکت پہ بالکل بندش ہو. نقل و حرکت اس وقت جاری ہے اور اب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ایک جلوس کی صورت میں جسٹس افتخار چودھری کو سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے قریب لایا جا رہا ہے. آج 9:30 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا ان کی تاریخ کے حوالے سے. جیسی کوئی اور اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو مزید دیں گے. ناؤ اٹس بیک ٹو اسٹوڈیوز. جی ناظرین, انوار الحسن ہمیں لیٹسٹ اپڈیٹس سے آگاہ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. انہوں نے بتایا کہ ایم ایم اے کا جلوس جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ چکا ہوا ہے. قاضی حسین احمد صاحب وہاں پہ تقریر کر رہے ہیں اور پی ایم ایل این کا جلوس بھی وہاں پہ تھوڑا بہت ان کا ابھی اتنی بڑی تعداد اس جلوس کی نہیں ہے, وہ بھی پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پی 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 جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, ان کی موجودگی آج نظر نہیں آ رہی ہے. وہ شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ڈیل شیل کا چکر بھی ہے, شاید وہ ڈیل بنانے کے چکر میں یا فائنلائز کرنے کے چکر میں مصروف ہیں. لیکن وکلاء کی تعداد وہ بتا رہے تھے کہ کم ہے اور پولیٹیکل ورکرز جو ہیں انہوں نے آؤٹ نمبر کیا ہوا ہے وکلاء کو. تو اس حوالے سے یہ بھی ایک بات ہے جو سوچنے والی ہے کہ وکلاء کی تعداد کم ہے اور پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ ذرا زیادہ ہیں. سیکیورٹی کے انتظامات انوار الحسن بتا رہے تھے کہ وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. اس کم از کم جو شاہراہ دستور ہے اس پہ نقل و حمل جاری ہے اور گاڑیاں, عام جو گاڑیاں ہیں وہ بھی وہاں پہ
आ जा रही हैं। अब ये देखना है कि मज़ीद थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद शायद उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर शायद सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे। और सिक्योरिटी आज हमने देखा कि खासी टाइट है, बाकी जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे भी हमने प्रेजेंस खासी हैवी देखी है पुलिस की, और दूसरे दस्ते जो हैं वो भी मौजूद हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ, जैसे मैंने पहले कहा, कि स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब फ़ारूक अमजद मीर साहब, और साथ हैं मीर जमीलुर रहमान साहब। फ़ारूक साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आज छठी पेशी है, छठी हेयरिंग या समाअत आप कह लें उसको। चीफ जस्टिस साहब के बारे में आज दलाइल दिए जाएंगे। अभी बात हमने सुनाई मुनीर मलिक साहब की, तो उन्होंने कहा कि पहले हम बायस की बात करेंगे, कि जो लोग मौजूद हैं उसके खिलाफ जो बायस है वो हम पहले इशू एड्रेस करवाएंगे, फिर हम बात करेंगे ओपन या इन कैमरा ट्रायल की। तो ये बायस का सिलसिला क्या है? देखें, ये एक आम पब्लिक के लिए भी मैं बता दूं, बायस जब हम कहते हैं उसका मतलब होता है तासुब। एक जो है वो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के वकला जो हैं उनका ये कहना है कि इस पैनल में जो 5 जजेस का है, इसमें बाज़ जजेस ऐसे हैं जिनको इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ कोई तासुब है और वो तवक्को नहीं करते कि ये इनके हक़ में फ़ैसला करें। तो इसलिए ये पहले दिन से ही ये चौधरी एतजाज़ हसन साहब यही बात कर रहे हैं। तो आज मेरा ख़्याल है उसी हवाले से वो मज़ीद कोई बात करना चाहेंगे। और मेरी इतला ये भी है कि शायद आज जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ख़ुद कोई पिटिशन भी फ़ाइल करें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। वो आज अखबारात में भी आया है कि उसमें वो शायद, ये किस किस्म की पिटिशन होने जा रही है? ये पिटिशन यही होगी कि पहले आप ये फ़ैसला करें कि ये जजेस मेरे केस में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, और इसके बाद फिर आगे फ़ैसला किया जाए कि मामलात कैसे चलने हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जो पिछली तारीख पे भी हमें इंफॉर्मेशन मिली, चूँकि इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी बावसूख नहीं हो सकती, क्योंकि अंदाज़ा होता है या मुख्तलिफ़ साइड से मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन पिछली दफ़ा हमारी इतला यही थी कि चौधरी एतजाज़ हसन ने ये कंपोजिशन ऑफ बेंच के बारे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, और आज जो रेफरिंग अथॉरिटी के, यानी जो इसको हम आम ज़ुबान में कह देते हैं, अगरचे बात वो ठीक नहीं है, हुकूमत के वकला जो है वो उसको आगे से जवाब देंगे। तो ये हमें हुकूमत नहीं कहना चाहिए, हमें रेफरिंग अथॉरिटी कहना चाहिए। बिकॉज तो आज फिर हम ये भी एक नया सिलसिला शुरू करते हैं कि रेफरिंग अथॉरिटी जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके जवाबात जो हैं ये फिर बाद में वसीम सजाद साहब या रांझा साहब, खालिद रांझा साहब, या जो भी उनका फैसला होगा उसमें से वो जवाबात देंगे। मेरा ख्याल है कि आज पहले जो पिछली दफ़ा बहस अगर मुकम्मल हो गई थी चौधरी एतजाज़ हसन की एक नुक्ते पे कंपोजिशन ऑफ बेंच के बारे में, तो उस पे फिर आज दलाइल जो है वो रेफरिंग अथॉरिटी के वकला देंगे, और फिर उसके बाद अगली बात जो भी चलनी होगी चलेंगे। लेकिन ये सारे चूँकि हम बाहर बैठे हैं, हमारे अंदाजे हैं, और अगर हम अंदर भी बैठे हों फिर भी अंदाजे होंगे, क्योंकि अल्टीमेट फैसला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने खुद करना है, उन्होंने रेगुलेट करनी है ये सारी प्रोसीडिंग्स। तो जो वकला हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिक्वेस्ट मानेगी कि जी पहले ये सुन लें या ये सुन लें, वो उनका फैसला। अच्छा, इसमें एक चीज़ फारूक साहब ज़रा मुझे बताइएगा कि अब अभी तक तो ये इन कैमरा ही चल रहा है, और अगर वो फैसला आता है कि ओपन कर दी जाए, वो ज़ाहिर है कि बाद में आएगा, तो जो इन कैमरा ट्रायल होता है उसके बारे में कोई प्रेस रिलीज़ या कोई इस तरह की कोई चीज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से बाहर नहीं आनी चाहिए? नहीं, कि उसका कोई जिस्ट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ इसमें जो है वो मैं आपको गुजारिश कर दूं। ये मैं फारूक साहब एक सॉरी टू कट यू शॉर्ट, ये मैं ज़रा दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वकला भी अब थोड़े से हमें नज़र आए हैं, और ये नाराबाजी खासे जोश और जज्बे से कर रहे हैं, ये आगे जा रहे हैं और ये एंटर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के शायद प्रेमिसेस के अंदर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वकला ने काला झंडा भी एक उठाया हुआ है, और यहाँ पे भी वकला की तादाद थोड़ी सी हमें अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। गर्मी भी है आज, और ये गुलपाशी भी हो रही है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता वकला की तादाद भी थोड़ी सी हमें नज़र आ रही है, और वहाँ पे बैनर्स भी उन्होंने उठाए हुए हैं, और खास साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के झंडे भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा फारूक साहब, आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि अभी जो है वो आज कुछ जो आप पूछ रहे थे कि इन कैमरा ट्रायल जो है उसमें कोई आना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से कोई हैंड आउट कि आज क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, यही वो चीज़ है जिसके बारे में रूल्स जो है वो एप्लीकेबल हैं। और वहाँ ये कहा गया है कि कोई इतला नहीं दी जाएगी अनलेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इस पर कोई अदरवाइज फैसला करे। तो इस पे अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रोज़ के रोज़ साथ इतला देती जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये उन्होंने खुद फैसला करना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं, मैं एक सियासी हवाले से बात करने लगा हूँ कि अंदर जो कुछ भी हो, हमारे 3 दोस्त हैं वो
अंदर कुछ मुकम्मल होने से पहले ही बाहर आके बता रहे होते हैं कि जनाब वो कैमरे के सामने खड़े होते हैं और वो दबा दब उन्होंने बात शुरू उन्हें की नहीं होती बताना है। चाहिए। मैं समझता हूँ कि नहीं बताना चाहिए, कानूनी और इखलाकी तौर पर नहीं नहीं, बताना अंदर की चाहिए। प्रोसीडिंग्स तो खैर नहीं बताते हैं ना। उन्हें बाज़ औक़ात बताते हैं जी। मैं जो मतलब ये भी कहना कि जी आज दलाइल मुकम्मल हो गए, ये बात भी जो है ये एक इतला है जो बार नहीं किसी को बतानी चाहिए। लेकिन उनका एक और दलील है, वो अब ताकत की दलील हर कोई इस्तेमाल करता है ना, वो कहता है जी फिर मेरे खिलाफ कर लें कार्रवाई जो करनी है। अब इसका तो कोई जवाब नहीं है, इसका जवाब फिर ये झगड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह हम सबको किसी ना किसी हवाले से ये देखना चाहिए कि जो हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी के मुकल्लफ हैं। हमारे पे जो जिम्मेदारी है हम सिर्फ उसका जवाब दें हैं, ये बाकी चीज़ें हमारे ज़िम्मे नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि अनवार साहब अनवार साहब अभी स्टैंड बाय हैं, उनसे भी अपडेट्स लेंगे। मैं ज़रा मीर जमीलुर रहमान साहब को इधर थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करूँ। मीर साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने भी है और ये इन कैमरा और ओपन ये सारी डिस्कशंस भी चल रही हैं। अब मीडिया के लिए क्या ऑप्शंस हैं? मीडिया अगर हम देखें, अपने आप को देखें कि हम क्या डिस्कस करें और क्या ना करें, कि ये ना हो कि कल को नोटिस आया हुआ हो कंटेम्प्ट का, तो उसमें अब मीडिया के पास क्या चॉइसेस हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं? जैसा अभी आपने फरमाया था कि वो क्यों नहीं करती कोई प्रेस नोट रिलीज जुडिशल काउंसिल, ताकि इस तरह लोगों की जो प्यास है वो बुझे। मुझे ये नज़र आ रहा है जितना ये इन कैमरा रहेगा और इस तरह तवारत इख्तियार करता जाएगा, फिर मीडिया के ये हाथ से बाहर हो जाएगी चीज़ का क्या अपना इन कैमरा है और क्या आउट ऑफ कैमरा है। तो ये एक मुनफरद मिसाल है जो हमारे यहाँ इस वक्त चल रहा है। ये जुडिशल काउंसिल का पहले भी हो चुके हैं, लेकिन नॉट दिस वे के बाहर सैकड़ों लोग खड़े हैं, 300-400 500 अंदर चल रहा है, आर्गूमेंट्स चल रहे हैं। दिस समथिंग डिफरेंट विच हैज़ नॉट हैपन बिफोर, और इसको काफ़ी इससे मेरा ख्याल है अभी और उलझनें पैदा होगी। नहीं, इज इट गुड और बैड? ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने फरमाया था कि जुडिशियल काउंसिल को कोई ना कोई एक प्रेस नोट शाम को रिलीज करना चाहिए जनरल टर्म में कि आज ये हुआ, Just ये to update the people कि जी आज क्या हुआ, थोड़ा बहुत खासकर मीडिया को मीडिया अपडेट को करना बताना जरूरी चाहिए। फिर क्या साराइयाँ कम से कम खत्म हो जाएंगी? क्या सराइयाँ जो है वो ख़त्म होंगी। आप करने दें उन्हें, इन पर अपना ही एक प्रेस रिलीज शुरू कर दें, तो उससे उस पर एक तो काफ़ी उस पर एतमाद किया जाएगा कि ये फ्रॉम द हाउसेज माउथ है, और ये नहीं कि जो वकील आए। आपने गौर किया इसमें जो रेफरिंग अथॉरिटी के वकील हैं वो नहीं प्रेस से बात कर रहे, दे आर वेरी केयरफुल। इट्स ओनली जो चौधरी जस्टिस इफ्तिखार साहब के जो वकील हैं वही आके बात करते हैं, और बात भी इस वास्ते करते हैं कि झंबटा हो जाता है प्रेस वालों का, और अगर वो थोड़ा सा इधर उधर करें तो मार कुटाई शुरू हो जाए। विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि चलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे अनवार स्टैंड बाय हैं, गर्मी में वो खड़े में हैं। जी अनवार, बताइएगा क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ एक मरतबा फिर सैयद अनवारुल हसन हाज़िर खिदमत है। आपको बताते चलें कि इस वक्त जैसा कि हमने आपको अपने पिछले अपडेट में बताया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस है उस पर कार्रवाई का। हमारी इत्तलात के मुताबिक आप कैमरे की आंख से भी देख सकते हैं कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी आज पहली मरतबा वक्त मुकर्ररा पर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल हो चुके हैं। वो वकला का जो एक मुख्तसर जलूस है उसकी सूरत में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में जा रहे हैं। जहाँ तक शरअ दस्तूर की सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करते चलें। इस वक्त जैसे कि हमने आपको पिछले अपडेट में बताया कि मुत्तहिदा मजलिस अमल के कारकुनान काजी हुसैन अहमद साहब की सरबराही में इस वक्त शरअ दस्तूर के सामने मौजूद हैं। अलावा अजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी यहाँ पर आए हैं। कुछ मैं आपको कंपैरिजन बताता चलूँ, और एक और अहम बात कि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के कारकुनान और एहतजाजी जलूस शरअ दस्तूर पर नहीं पहुँच पाए या नहीं सामने आए। इसके अलावा जो है वकला की तादाद निस्बतन जो गुज़िश्ता समात हुई हैं उनसे कम है। हमने आपको जैसे पहले बताया कि आज की इस समात के शुरू होने से कबल जो वकला यहाँ पर मौजूद हैं उनमें कुछ रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं और बाज़ तलागंग बार एसोसिएशन के नुमाइंदा गान हैं यहाँ पर।
جو میں آپ سے کمپیریزن ڈرا کرنا چاہوں گا کہ جو گزشتہ سماعت ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی پارٹی کے کارکنان کی تعداد کافی زیادہ تھی، وکلاء بھی زیادہ تھے اور زیادہ متحرک نظر آ رہے تھے، لیکن آج کی تاریخ کو جو اس وقت اب جو سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب بلڈنگ میں داخل ہو چکے ہیں اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے کارکنان اور احتجاجی جلوس نہیں آیا، وہ گرم جوشی بھی اس طرح نہیں پائے جاتی، اور ایک سب سے اہم بات کہ آج شرائط دستور پر جو آمد و رفت تھی اس کو نہیں روکا گیا، نقل و حرکت پہ کوئی بندش نہیں تھی. ہم نے خود دیکھا کہ پرائیویٹ نمبر پلیٹس کی کار بھی یہاں سے گزر رہی تھیں. یہ یہاں کی صورتحال ہے. وکلاء آپ میرے اگر بائیں جناب دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اور تھنگز آر سیمنگ ٹو بی کمنگ بیک ٹو نارملسی، حالات معمول کی طرف آ رہے ہیں جیسے جیسے کارروائی اب آگے کی طرف جا رہی ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ یہ معاملہ خالصتاً عدالتی معاملہ ہے، اس کا سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. بارکیف سیاستدانوں نے اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں نے اسے متحرک کیا ہوا تھا، ایک اپوزیشن نے پولیٹیکل ایشو بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن آج کی جو صورتحال ہے وہ کافی مختلف ہے. آپ لوگ خود بھی جو ہے وہ لائیو ٹرانسمیشن پی ٹی وی کی دیکھتے رہے ہوں گے. آج کی سماعت میں اس وقت جو ہے وہ متحدہ مجلس عمل اور مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف ان تین جماعتوں اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کے کچھ کارکنان ان جماعتوں کے کارکنان موجود ہیں. گزشتہ سماعت میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین موجود تھے، عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان تھے، اور رسول جو پلیجو صاحب ہیں ان کی پارٹی کے بھی کارکنان تھے، لیکن آج یہ جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے کارکنان نہیں اس وقت موجود. ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں اپنے ان ناظرین کو جنہوں نے ابھی پی ٹی وی ورلڈ ٹیون ان کیا ہے کہ آج 9:30 بجے جو وقت مقرر تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس افتخار محمد چودھری کی ہیرنگ کا، این اسی وقت پر جسٹس افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں داخل ہو چکے ہیں. آج کی سماعت کی جو صدارت ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس رانا بھگوان داس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ شرائط دستور پر اپوزیشن کی اگرچہ تعداد موجود ہے لیکن وہ نسبتاً گزشتہ سماعتوں کی نسبت کم ہے. صورتحال جو ہے وہ ہمیں جو ہے نارملسی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہاں پر اب جو جیسے حسب معمول جو ہے جب سماعت اندر ہو رہی ہوگی تو باہر جو ہے وہ کچھ تقاریر ہوں گے، کیونکہ حزب اختلاف کے ایک اہم رہنما قاضی حسین احمد یہاں پر پجیرو جیپ پر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کیمرے کی لینس سے کہ شرائط دستور کے جو یہ سائیڈ ہے جو سپریم کورٹ کی ہے یہاں پر تعداد ہے اپوزیشن کی، جو دوسری طرف ہے سڑک کی جہاں حسب معمول جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکنان جو ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ آج یہاں پر نہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے. ایک دفعہ میں پھر بتاتا چلوں ہم کوئی اس میں اینگلنگ دینے کی کوشش نہیں کر رہے، جو حالات و واقعات آپ کو اور ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، عوامی نیشنل پارٹی، پلیجو صاحب کی جو سیاسی جماعت ہے ان کے کارکنان نہیں یہاں پر موجود، صرف مسلم لیگ نواز، متحدہ مجلس عمل اور پاکستان تحریک انصاف کی وکلاء کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختصر سی ٹولیوں میں یہاں پر موجود ہے، اور اس میں بھی تلگنگ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد اور پنڈی کے ہیں. گزشتہ سماعت پہ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین کے گجرانوالہ، ساہیوال، سیال کوٹ، ایبٹ آباد، ہری پور ان بار ایسوسی ایشنز کے جو وکلاء ہیں وہ بھی آئے تھے، لیکن آج صرف ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ تلگنگ بار ایسوسی ایشن کے نمائندگان موجود ہیں. وکلاء کی تعداد سیاسی جماعتوں کے کارکنان کی نسبت کافی کم ہے. سماعت جو ہے وہ سکت شروع ہو چکی ہے اور یہاں پر جو ہے صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ان درختوں کی چھاؤں میں دیکھیں تو کچھ آپ کو تحریک انصاف کے کارکنان نظر آئیں گے اور یہاں پر متحدہ مجلس عمل کے ہیں. آج کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری اطلاعات کے مطابق آج کے اس اجلاس میں جسٹس افتخار محمد چودھری کے جو وکلاء ہیں وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی موجودہ ترکیب ہے اس حوالے سے اپنے اعتراضات کو دہرائیں گے، دلائل دیں گے، جس کے بعد اس پر فیصلہ آنے کے بعد جسٹس افتخار محمد چودھری کو موقع دیا جائے گا کہ جو صدارتی ریفرنس ان کے خلاف دائر ہوا ہے اس پر وہ اپنا جواب دیں. اور قانونی اور آئینی ماہرین کے مطابق جب یہ ابتدائی معاملات نپٹائے جائیں گے تو اس کے بعد اصل انکوائری شروع ہوگی. سماعت اس وقت جو ہے وہ اب سے شروع ہو چکی ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہیں افتخار محمد چودھری وہ احاطے میں داخل ہو چکے ہیں. یہ یہاں کی اب تک کی اپڈیٹ ہے. جو ہی ہمیں کوئی اور جو ہے وہ اپڈیٹ ملی ہم آپ کو دوبارہ بتائیں گے. اس وقت ہم آپ کو واپس لیے چلتے ہیں بیک ٹو اسٹوڈیوز. اسرار صاحب. جی ناظرین، انوار صاحب اپڈیٹس دے رہے تھے اور ابھی ایک وقت ہوا چاہتا ہے کمرشل بریک کا. کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ نارملسی وہاں پہ ہے یا نہیں ہے. لیٹس ناٹ پری جج ایکچولی، اور دیکھتے ہیں ابھی تو تھنگز آر جسٹ اسٹارٹنگ آف.
تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی اور کس طریقے سے وہاں پہ جو بھی سچویشن ایمرج ہوگی. ہم وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو بی اپولوجیٹک اباؤٹ اینی تھنگ, واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو شو از ایوری تھنگ ایز اٹ از ہیپننگ. وہ جیسے بھی وہاں پہ ہو رہا ہے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے, اور لائیو آپ کو جو وہاں پہ معاملات چل رہے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میری شادی شدہ کامیاب زندگی کا راز کیا ہے, تو میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہانڈی روٹی سے لے کر خاندانی منصوبہ بندی تک اور اولاد کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے ہر معاملے کا حل میاں بیوی کو مل کر کرنا چاہیے, اور یہی میری کامیاب شادی شدہ زندگی کا راز ہے. ویلکم بیک ناظرین. اور اس سے کمرشل بریک سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں کیا صورتحال ہے. انوار الحسن پوری سچویشن کا احاطہ کر رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو تعداد ہے آہستہ آہستہ بڑی ہے اور نارمل سی ان کے بقول وہاں پہ ہے. لیکن میں تھوڑا سا اس پہ ذرا ابھی اپنا کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی شروع ہے, آغاز ہے, تو اس میں ابھی پری جج کرنا کہ کیا ہے صورتحال نارمل کی طرف جا رہی ہے یا نہیں, یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا. ہم ویلکم کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر غوث محمد صاحب نے. ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بھی بات کریں گے. وہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹ کر لیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. ان دا مین ٹائم ہم بات کرتے ہیں فاروق امجد میر صاحب کے ساتھ. فاروق صاحب, ایک چیز انوار بتا رہے تھے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے کارکنان جو ہیں وہ آج نظر ہی نہیں آ رہے. یہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی ڈیل شیل طے کر لی ہے, فائنل ہوگی ہے؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے ابھی تو خیر اٹس ٹو ارلی ان دا ڈے, ہو سکتا ہے وہ دوپہر کے قریب ان کو دھوپ زیادہ اچھی لگتی ہو وہ بعد میں آ جائیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کی لیڈر جو ہیں وہ خود منہ سے کہہ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی بس مجھے تو ہر چیز ہی قبول ہے اور بس بات, تو اس کے بعد میں بلکہ آج اخبار دیکھ کے اور رات ٹی وی چینلز دیکھ کے سوچ یہ رہا تھا کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست جو اتنے زوردار بڑکے مار رہے ہیں اس وقت, جب یہ خبر آئے گی کہ یہ سارا کام پبلکلی جو ہے وہ اون کیا جائے گا تو پھر یہ کیا کریں گے. اور پھر مجھے یاد آیا, میں بھی یہی سوچ رہا تھا صبح کہ یہ کیسے جسٹیفائی کریں گے. وہ پھر مجھے یہ یاد آیا کہ وہ جو ہے وہ جسٹیفائی کر لیتے ہوتے ہیں, ان کو کوئی اتنی بڑی پرابلم اس میں نہیں ہوگی. جو ایک اور چیز جس کی طرف مجھے جو آج خطرہ ہے, جو آج ادھر تعداد جو ہے وہ پتہ نہیں کم ہے زیادہ ہے ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن پیپلز پارٹی کی وہاں پہ عدم موجودگی اور وہ جو اپوزیشن کو وہ اویلیبل نہیں رہیں گے سارے پیپلز پارٹی والے ساتھی, جو ایک امکان لگتا ہے, اس کی وجہ سے جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں کہیں ان میں کوئی ڈسپریشن اور اگریشن نہ آ جائے جو وہاں پہ ہیں. مجھے ایک یہ خطرہ لگ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو اس معاملے میں خاص طور پہ آج چھوٹی سی انسٹیگیشن پہ بھی بڑا واقعہ وہاں پہ ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک تعداد اگر مجھے نہیں پتا آج کم ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, اگر کم ہوتی نظر آئے, اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہمیں یہ پولیٹیکل ورکرز جو وکلا ہیں ان کو بھی ایک جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں کنسیشن دینی چاہیے. اتنی دھوپ میں جتنی ہے اس وقت اسلام آباد میں مظاہرہ کرنا, اور وکلا کا خاص طور پہ کالا کوٹ پہن کے, اور بعض لوگوں نے تو کالے کوٹ کے اوپر کچھ اور چیزیں بھی پہنی ہوئی تھیں وہ جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے, تو ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ کوئی سٹین لیس اسٹیل کے بنے ہوئے لوگ ہیں اور وہ مین آف آئرن ہیں اور وہ چلیں گے, یہ بھی درست نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیمپرز لوز ہو سکتے ہیں وہاں پہ. بالکل مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ دیکھا جائے گا کہ معاملات اس طرح نہیں چل رہے جیسے ہم چاہتے ہیں, تو پھر بعض جذباتی لوگ جو ہے وہ فرسٹریشن میں کہیں اور ایسا کام نہ کر دیں. اور اس کو میں کنٹینیو کروں گا فاروق صاحب کیونکہ یہ خاصی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بھی ہے اور ساری قوم اس کو دیکھ رہی ہے. لیٹس گیٹ بیک ٹو کراچی ناؤ. ڈاکٹر غوث محمد صاحب, جسٹس ریٹائرڈ غوث محمد صاحب وہاں پہ موجود ہیں. جسٹس صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ کا تعلق تو ڈائریکٹلی جوڈیشری کے ساتھ ہے, آپ جج رہے ہیں, بتائیے گا کہ اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور آج کی جو چھٹی ہیئرنگ ہے آج کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس میں آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جانا چاہیے؟ جی اسرار صاحب, بات یہ ہے کہ دیکھیے سب سے پہلے جیسا کہ ابھی آپ کے ہاں اسٹوڈیوز میں بتایا جا رہا تھا, 22 کے پوائنٹ پر آرگومنٹس ہو رہے ہیں. تو دیکھیے یہ تو بڑی اہم نقطہ ہے اور ابتدائی نقطہ ہے یہ کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مینیفیسٹلی سین ٹو ہیو بین ڈن. اس ایشو کو ریزالو ہونے کے بعد جا کے جب آگے پروسیڈنگز ہوں گی اور بہت ہی کافی وقت لگ سکتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جذباتیت سے ہٹ کے اس چیز کو سپریم جوڈیشل کونسل کو فیصلہ کرنے دیا جائے, جو فیصلہ ہوگا وہ سب کو قابل قبول ہوگا. تو
اور دوسری جو اہم عنصر جو میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ سیاسی جو پارٹیاں کر رہی ہیں ان کا اپنا ایجنڈا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو مکس اپ نہ کریں. وکلا اپنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ایک تحریک چلا رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن اس طریقے سے دونوں ایشوز کو مکس اپ نہ کیا جائے. سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے آنے تک اس کو ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اور سپریم جوڈیشل کونسل بڑی ہائی پاور باڈی ہے, تمام سینئر ججز ہیں اس کے اندر. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہمیں ذرا اطمینان سے, سکون سے, بغیر جذباتیت کے اس کا انتظار کرنا چاہیے. یہ ہے میری رائے اس سلسلے میں. اب اگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے باہر اس طرح کے مظاہرے کرنے سے, اور جب تک کہ یہ ابھی ٹائم کنزیومنگ ایشو ہے, اس میں اتنا آسانی سے جلدی سے کوئی فیصلہ ہم یعنی رپورٹ نہیں متوقع کر سکتے, اور ابھی ٹائم لگے گا اس کے اندر. بالکل درست. ڈاکٹر صاحب آپ پلیز وہاں پہ رہیے گا, اسٹینڈ بائی رہیے گا, چائے وائے پئیں آپ, اور ساتھ ساتھ آپ سے بات بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی. فاروق امجد میر صاحب آپ سے بھی میں نے بات کرنی, انہوں نے کہا کہ دونوں چیزوں کو کنفیوز نہ کریں, لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں ذرا سپریم کورٹ, اور وہاں پہ ان سائڈ دا سپریم کورٹ ہمارے جو نمائندے ہیں میر عتیق الرحمان صاحب, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ. عتیق صاحب السلام علیکم. جی عتیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عتیق صاحب بتائیے گا کہ اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے؟ جی اس وقت جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب جو ہیں وہ وکلاء کے جلوس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں داخل ہو چکے ہیں, اور ابھی وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ جو 5 دن کے وقفے کے بعد 13 اپریل کے بعد آج ہو رہی ہے, وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ گاڑی سے اتر کے جائیں گے. سپریم جوڈیشل کونسل کے جو اراکین ہیں وہ تمام اس وقت تک پہنچ چکے ہیں, اور دونوں اطراف کے جو پینل آف دی لائرز ہیں ان میں خاص طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ریفرنگ اتھارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وسیم سجاد صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس پینل کو, اور ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب ہیں اس میں, عارف چودھری صاحب ہیں, اور راجہ عبد الرحمان اور امان اللہ خان کنرانی ہیں, جبکہ اٹارنی جنرل مخدوم علی خان نوٹس پر جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے. جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود جو جسٹس افتخار محمد چودھری کے پینل کے وکلاء میں شامل ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے آج قاضی انور صاحب ابھی تک نہیں پہنچے, تھوڑی دیر میں شاید پہنچ جائیں, ورنہ ان کے 5 اراکین جو ہیں جن میں چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں, جن کی گاڑی پہ ابھی جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنی سرکاری رہائش گاہ سے سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں. ان کے علاوہ علی احمد کرد اور حامد خان, ان کے علاوہ منیر ملک اور جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود شامل ہیں, وہ پہنچ چکے ہیں. اور جو سپریم جوڈیشل کے اراکین ہیں کونسل کے, وہ تمام کے تمام اس وقت قائم مقام چیف جسٹس رانا بھگوان داس صاحب کے چیمبر میں موجود ہیں. اچھا عتیق صاحب ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا, آپ چونکہ جاتے رہتے ہیں سپریم کورٹ میں, آپ کا خاصا ایکسپوجر ہے وہاں پہ, مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے اندر کی, ذرا مجھے صرف سیٹنگ بتا دیں کہ یہ کس طرح کا کمرہ ہے, لوگ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹیں لگی ہوئی ہیں, کس طرح چیئرز کیا ہیں, مطلب یہ آپ نے دیکھا تو ہوگا روم. جی یہ بیسیکلی کمیٹی روم ہے, 3rd فلور پہ سپریم کورٹ کا ایک بلاک ہے جس کو ججز بلاک کہتے ہیں, اس کے 3rd فلور پہ ہے یہ کمیٹی روم ہے. اور کمیٹی روم میں چیئر جو ہیں وہ سائڈوں پہ, یعنی جسٹ جس طرح ٹیبل ہوتا ہے وہ ٹیبل بنا ہوا ہے درمیان میں لمبا, اور اس کے وہ دونوں سائڈوں پہ بیٹھتے ہیں. تو یہ جس طرح وہ عدالتی کمرہ ہے اس طرح کا نہیں ہے؟ جی نہیں, یہ وہ عدالتی کمرہ نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر کمیٹی روم ہے, اور یہ ججز بلاک میں 3rd فلور پہ موجود ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ بڑے آرام سے. اس کے علاوہ میں صبح کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ صبح جو ہے یہ شانگلہ سے تعلق رکھنے والے حق نواز صاحب ہیں, ایک وکیل جی جو یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, انہوں نے صبح جو ہے وہ کچھ ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں نے جب نعرے بازی شروع کی, ججز کی گاڑیوں کو روکنا شروع کیا, تو انہوں نے پولیس والوں سے باضابطہ طور پہ استدعا کی اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وکلاء کی تحریک کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں, پہلے ان کو ہٹایا جائے, اس کے بعد جو ہے وہ وکلاء ادھر کھڑے ہوں گے, ادروائز ہم یہاں پر کھڑے نہیں ہوں گے. یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ وکلاء کی تحریک کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہاں پہ اپنے ورکرز کو بھیج رہی ہیں. چلیں اس پہ آپ سے انشاءاللہ اپڈیٹس لیتے رہیں گے, اور پولیٹیکل پارٹیز کا جو رول ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں پولیٹیشنز کے ساتھ, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں یا یہ ان کا حق ہے کہ وہ اس طرح کا پروٹیسٹ کر سکتی ہیں. جناب میر صاحب اس پہ دیکھیں حق تو سب کو ہے,
ایشو ایک ایسا ہے جو اگرچہ عدالتی ہے لیکن لوگ جو ہے اس میں اگر کوئی دوسری رائے رکھتے ہیں تو ان کو ود ان لمٹس رہ کے اس پہ احتجاج کرنے کا تو پورا پولیٹیکل پارٹیز ہوں چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں. لیکن وہ جو بھی بات جو وہ شانگلہ کے وکیل صاحب نے جو شکایت کی ہے اس شکایت کو ہم اگر دیکھیں, کل سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے جو ایک ہدایت نامہ آیا ہے سپریم کورٹ کی پریمیسز میں داخلے کا, اس میں بڑا واضح ہے. ایک صرف وہ وکلا جو سپریم کورٹ کے انرولڈ وکلا ہیں وہ اندر آئیں گے, دوسرا وہ سائلین جن کا آج مقدمہ وہاں پہ لگا ہوا ہے وہ آئیں گے. اس کا مطلب ہے پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو اب ان کو خود یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ان کو حکومت رعایت کر رہی ہے اور ان کو اجازت دے رہی ہے احتجاج کرنے کی تو یہ بھی تعاون کریں اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے. جب ایک ہائیسٹ اتھارٹی آف دی لینڈ جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس کے پریمیسز کے اندر ایک ڈیکورم, ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب سپریم جوڈیشل کونسل جس کی آج ہیئرنگ ہو رہی ہے انہوں نے دیا ہے کہ کون کون اندر آ سکتا ہے, تو میرا خیال ہے سیاسی ورکروں کو چاہیے, اور خاص طور پہ آج ذمہ داری جو ہے وہ سیاسی ورکر کے سے بڑھ کے جو سیاسی رہنما وہاں پہ موجود ہیں جو لوگوں کو موبلائز کر کے وہاں پہ لاتے ہیں. اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ان کی اپنی ہوتی ہے کہ یہ اگر آپ کے کنٹرول میں لوگ نہیں ہیں تو ان کو نہ لے کے وہاں پہ جائیں. اگر آپ کے کنٹرول میں ہیں تو پھر جو کچھ وہ کریں گے وہ آپ ذمہ دار ہیں اس کے. تو میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ احتجاج جو ہے اس کو پرامن رکھیں, اور دیکھ لیں آپ حکومت نے تو ان کو بالکل نہیں روکا. پہلے جو مس ہینڈنگ ہوئی پہلے دن, اس کے بعد سے جب سے صدر جنرل پرویز مشرف نے اس کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی میں اس کی اب ٹیکٹیکل جو وہ ڈیٹیلز ہیں اس پہ آ کے میں اس کو کر رہا ہوں اور اس کو مائکرو لیول پہ. بائی دا وے کیوں کرنا پڑا انہیں ٹیکٹیکل لیول پہ جا کے, آپ لوگ کیوں نہیں سنبھال سکے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ہماری بیوروکریسی ہے, سول سرونٹس ہیں, ان کی ٹریننگ پچھلے 60 سال سے ایک خاص ٹریننگ ہے. وہ ٹریننگ ان کو سمجھاتے ہوئے کہ اب ہماری حکومت جو ہے وہ زیادہ آزادیاں دے رہی ہے یہ, اور میں ایک آپ کو اور گزارش کروں, یہ واقعہ ہو جاتا کسی اور حکومت میں ہو گیا ہوتا, پتہ بھی نہیں چلنا تھا سوائے اس کے کہ اگلے دن اخباروں میں خبریں آنی تھیں اور بات ختم ہو جانی تھی. یہ جو ہماری حکومت نے میڈیا کو جو آزادی دی ہے یہ اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی بہتری اور کریکشن کا ایک موقع ملا ہے جو کہ جس کا کریڈٹ کسی نہ کسی طرح میڈیا کو جاتا ہے اور میڈیا کی آزادی کو جاتا ہے, لیکن اس سے آگے پھر کریڈٹ واپس حکومت کو آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پہلے میر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے یہ پہلے اس طرح کا ریفرنس جو ہے وہ نہیں ہوا, اور اب یہ لوگوں کو جو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا ایک سبق ہے ہمارے لیے, اور ہم اب ایک نئے تاریخ کے نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, کہ یہاں پہ وہ جو بیوروکریسی ہے, جو سول سرونٹس ہیں, ان کو پولیٹیکل ورکرز کو ہینڈل کرنے کی جو آزادی تھی وہ آزادی اب جو ہے وہ کرٹیل ہو گئی ہے. اب کسی ایک نیا کلچر جو ہے وہ ایمرج کرے گا اگر نہیں. اور ایک اور بات, وہ ایک 80s میں ہم وہ انگریزی کا گانا سنا کرتے تھے, ویڈیو کلڈ ریڈیو سٹار, اگر آپ کو یاد ہو, آپ کو نہیں یاد ہوگا ہمیں یاد ہے, تو وہ ویڈیو کلڈ ریڈیو سٹار. اسی طریقے سے اب پالیٹکس میں بھی یہ جو الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس نے پرنٹ میڈیا کے ماسٹرز جو ہمارے سیاستدان تھے ان کو کل کر دیا. نہیں ہوئے تو ابھی یہ بسمل ہیں, یہ تڑپ رہے ہیں, یہ ہو جائیں گے. اس کی وجہ پرنٹ میڈیا میں آپ کا ایک میڈیا مینیجر جو مرضی بیان لے کے بھیج دے, صبح آپ اخبار پڑھ کے اچھا میں نے یہ بھی کہا, وہ زمانے اب لد گئے. اب آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ خود آ کے بتانا پڑتا ہے کہ آپ کہتے کیا ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کے سامنے سوال جواب ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ لوگوں کو پولیٹیکل ورکرز کو مارنے والی بات وہ میرا خیال ہے زمانے اب آہستہ آہستہ, اب تو خیر اس حکومت میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ اس پہ کوشش کی گئی کہ اس کو روکا جائے, لیکن جہاں پہ بیوروکریسی بے لگام ہوئی بھی ہے ان کو فوراً رین ان ہونا پڑا ہے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ میڈیا کی آزادی کو جاتا ہے جس میں ہماری حکومت کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ کی کنٹریبیوشن ہے اور اس کو ہم چیرش کرتے ہیں اور ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں. اور بائی دا وے اس کی وجہ سے میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمارا پورا کلچر جو ہے, پولیٹیکل کلچر اور میڈیا کا اپنا کلچر بھی چینج ہوا ہے. کمپیٹیٹیونیس آئی ہے, اور کمپیٹیٹیونیس جہاں پہ آتی ہے وہاں پہ کوالٹی ہمیشہ بہتر ہوتی ہے. یہاں پہ ایک کمرشل بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, کمرشل بریکس آتی رہتی ہیں کیونکہ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں, اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر بات کریں گے آگے جا کے. میر جمیل الرحمان صاحب سے بھی پوچھیں گے پولیٹیکل پارٹیز کا رول اس حوالے سے کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے, اس پہ بات کریں گے. پلیز سٹ رائٹ, ول بی رائٹ بیک. تعلیم بچوں کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ اچھی خوراک اور صحت افزا ماحول, اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہے جب ان کی منصوبہ بندی کی جائے. بچوں کی پیدائش میں وقفہ
इस मंसूबा बंदी का एक हिस्सा है ताकि आपके सारे काम सही तौर पर अंजाम पाएं और बच्चों को उनका पूरा हक मिले। यकीनन आप अपने बच्चों को जिंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं एक बार फिर, और बात हो रही है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। ये जो हमारी पॉलिटी है इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ास तौर पे इस इशू के ऊपर मीर जमीलुर रहमान साहब से पूछूंगा, क्योंकि उनका ताल्लुक तो एक पूरे सिनेरियो जो एक पूरा हम देखते हैं, पूरा रिच बैकग्राउंड है आपका। मीर जमीलुर रहमान साहब, पॉलिटिकल पार्टीज़ इस मामले को कुछ लोग कहते हैं कि कैश करा रही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनका हक है कि अगर देखा जाए कि अपोजिशन ये देखती है कि हुकूमत किसी मामले में अगर फंसी हुई है तो अपोजिशन उसको कैश इन करेगी, अगर अपोजिशन फंसती है तो हुकूमत भी तो ऐसे ही करती है। आपका क्या ख्याल है कि अपोजिशन का जो इस वक्त रोल है ख़ासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो पॉजिटिव है, वो कंस्ट्रक्टिव है? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए ना, वो भी जो मुजाहरा कर रहे हैं वकीलों की, वो सपोर्ट कर रहे हैं। वकील क्या कहते हैं, जुडिशरी आज़ाद होनी चाहिए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब उनका जो प्लैंक है वकला का, वो यही है कि जुडिशरी आज़ाद होनी चाहिए, और वो जो रेफरेंस दिया गया है जस्टिस, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, उसको वो समझते हैं कि ये जुडिशरी पर हमला है। ठीक, गलत है या सही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये उनका प्लैंक है। अब अगर ऑन प्रिंसिपल देखा जाए तो ये सियासी पार्टियों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस तहरीक में हिस्सा लें कि ये जुडिशरी के लिए हो रही है, लेकिन इसके पीछे डेफिनेटली वो जितना भी एडवांटेज सियासी तौर पर ले सकते हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आप कह रहे हैं कि पीपीपी आज नहीं है, तो इसकी भी कोई वजूहात होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी देर के बाद आके वो अपना प्रेजेंस को फील कराएंगी, लेकिन देयर मस्ट बी सम रीज़न कि वो क्यों नहीं है। डील के कल भी जिक्र आया है कि शायद डील हो गई तो इस वास्ते वो नहीं कर रहे, लेकिन डील का इससे क्या ताल्लुक़ है? मेरा ख्याल है वो चाहते हैं पीपीपी वाले कि इसका कानूनी बात है तो कानूनी तौर पर इसका फ़ैसला हो जाए, वो बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि शोर गोगा की जाए। आज क्या हो रहा है, फिर मुजाहरा हो रहा है। मैं सुबह आया हूँ यहाँ पर, तो आने के लिए पता नहीं किन किन गलियों से गुजर के आना पड़ा, क्योंकि सिक्योरिटी को बहुत सख्त करना पड़ता है कोई नाखुशगवार हादसा ना हो जाए। एक नाखुशगवार हादसा हो जाए तो मसला पैदा हो जाता है। तो साइड रोड जो हैं भरी हुई हैं कारों से, क्योंकि यहाँ पर आम ट्रैफिक बंद कर दी गई थी, और ये हर हफ्ते होना है। जब भी तारीख लगेगी ये चाहे 100 आदमी आ जाए, 200 आदमी आ जाए, सिक्योरिटी मेजर्स तो ऐसे ही गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे जैसे कि एक बड़े मजमे के लिए लिए जाते हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने एक सवाल रेस किया था कि पॉलिटिशियंस लीडर को चाहिए कि अगर क्राउड उनके कंट्रोल में नहीं आ सकता तो फिर जुलूस निकालने की कोशिश ना करें। आप सब ने कल देखा होगा टीवी पर, परसों MQM ने कराची में एक जुलूस निकाला। वो जो उन्होंने कहा है वो उसकी मिसाल है। वो मजाल है कि इतने बड़े जुलूस में कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो गया हो। इससे बड़ा जुलूस इतना बड़ा जुलूस बहुत अरसे के बाद मैंने देखा। लेकिन क्या वजह है कामयाब हुआ कि लीडरशिप का फुल कंट्रोल है उस क्राउड पर। कोई किसी किस्म का हादसा रुनमा नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का तोड़ फोड़ नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि चलते चलते। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ ये भी तो है ना कि वहाँ पे एक लीडर और एक पार्टी का जुलूस था। यहाँ पे 5-7 पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर अलग-अलग टोलियों में एहतजाज कर रही हैं, तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सका उसी, और नहीं एक पार्टी में भी अगर सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप तो नहीं है इस वक्त वहाँ पे। वो जो देखिए ना, इतने बड़े मजमे को लेके आना और फिर कोई हादसा ना हो। पाकिस्तान में तो ये नहायत ही एक क्या कहना चाहिए कि अनहोनी सी बात है, और ये पॉजिटिव चीज़ है। ये इस तरह ही होना चाहिए। और ये जो कल्चर है हमारा कि प्रोटेस्ट भी करें लेकिन विद इन लिमिट्स, और दूसरों को तकलीफ ना हो। तकलीफ ऐसे कई दफ़ा हमारे यहाँ इस तरह हो जाती है कि जिस तरह भी आप खुद कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से आपको घुमा के आना पड़ा, तो ये इस तरह की तकलीफ तो होती हैं, ये हो जाए, लेकिन बाकी जो मामला हैं वो ठीक कंट्रोल में रहने चाहिए। फारूक साहब, एक बात जो भी मीर साहब कह रहे थे कि डील के हवाले से, ये जो डील है कुछ लोग इसको ढील भी कहते हैं। आप चूंकि इनसाइडर हैं, ज़रा मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये आज या कल में सारा सिनेरियो चेंज होने वाला है। देखें ना, उन्होंने जुलूसों में आना छोड़ दिया है,
تو اس سے تو لگتا ہے کہ جیسے کل یا پرسوں تک بینظیر صاحبہ واپس یہاں پہ لینڈ کر جائیں گی. دیکھیں اگر تو کچھ سیاست کو میں تھوڑا سمجھتا ہوں اور میں کوئی انسائڈر اس طرح نہیں ہوں جہاں پہ جس لیول پہ یہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ میرے پر جلتے ہیں, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. لیکن اگر تھوڑی سی پولیٹیکل مجھے سوجھ بوجھ ہے تو پیپلز پارٹی کے کچھ نہ کچھ لوگ آج پہنچیں گے یہاں پہ ضرور. وہ 10 پہنچیں, وہ 50 پہنچیں, وہ آئیں گے ضرور. جھنڈے ان کو نظر آئیں گے, آپ کو ابھی نہیں آ رہے, تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے, کیونکہ وہ ایک ٹوکن حاضری ضرور انہوں نے رکھنی ہے. کیونکہ یہ جو ہمیں پہلے میڈیا کی آزادی کی بات ہماری باتیں سن کے بھی آ جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ پلیز ہولڈ یور بریتھ فار 10 منٹس ایٹ لیسٹ. ہم لوگ ابھی ذرا نیوز بریک پہ چلتے ہیں ناظرین, اور آپ کو خبریں ذرا سناتے چلیں. اس سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکی بھی ہے, اور سلسلہ جو سماعت کا آپ کو پتہ ہے آرگومنٹس کا, وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہم چلتے ہیں نیوز میں, اور وہاں پہ نیوز کے بعد ہم واپس آئیں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ رہے گا, اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو انالیسس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں, اور آپ کو بتاتے رہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے وہاں پہ لوگ پولیٹیکل ورکرز, خاص طور پہ وکلاء جو ہیں وہ کیا کیا ایکٹیویٹیز میں شامل ہو رہے ہیں, اور جو لوگ اندر ہیں جو لوگ باہر ہیں, دونوں کی ایک جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اب واپس چلتے ہیں نیوز اسٹوڈیو میں, وہاں پہ منتظر ہیں خبروں کے لیے, اور واپس آئیں گے اسٹوڈیوز کے بعد, نیوز اسٹوڈیوز کے بعد واپس, اور پھر آپ سے بات کریں گے. ہولڈ یور بریتھ, آتے ہیں خبروں کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. آپ خبریں دیکھ رہے تھے ندا طارق سے, اور وہ سنا رہی تھیں, آپ کو بتا رہی تھیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی خبر آپ نے دیکھی کہ کیا صورتحال ہے. اسی حوالے سے آج ہم بھی آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہیں. ناظرین, آج جو سپریم جوڈیشل کونسل کا سلسلہ چل رہا ہے, اس حوالے سے ہم نے آپ کو ایک انٹرویو دکھایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, منیر ملک صاحب کا, جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں. وہ انٹرویو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا آپ کو دوبارہ دکھانا چاہ رہے ہیں, آپ دیکھیے, اور اس کے بعد پھر آتے ہیں اور اس کے اوپر گفتگو بھی دوبارہ کرتے ہیں. اوور ٹو دا انٹرویو. پچھلی پیشی پہ چیف صاحب کے وکیل اعتزاز صاحب نے بائس کے ایشو کے اوپر اپنے دلائل پیش کیے تھے. اس وقت تقریباً 1.5 گھنٹہ باقی تھا, تو ڈاکٹر خالد رانجھا کی جب باری آئی تو انہوں نے ٹائم مانگا تھا. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ آج ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب جو ہے وہ شروع کریں گے اپنے آرگیومنٹس بائس سے پہ. پھر ہمیں حق ہے کہ ہم ان کے آرگیومنٹس کا جواب دیں. پھر ہماری توقع ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے پہلے اس ایشو پہ فیصلہ کرے گی, بائس کے ایشو کے اوپر, اور جو ہمارے باقی آبجیکشنز ہیں وہ بائس کے ایشو کے بعد لیے جائیں گے, جس میں اوپن ٹرائل ہے, چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, جو دوسرے کویسچنز ہیں. تو یہ فیصلہ آج متوقع ہو سکتا ہے بائس کا؟ اوپن ٹرائل کا ایشو بائس کے بعد آئے گا, پہلے بائس پہ وہ فیصلہ کریں, یہ ہمارا موقف ہے. وہ آج متوقع ہے یہ فیصلہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے خلاف بائس کا ایلیگیشن ہے وہی یہ فیصلہ کرے کہ اوپن ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بتائیے کہ یہ آج فیصلہ یہ متوقع ہوگا کہ آپ کے جوابی دلائل آج کمپلیٹ ہو جائیں گے اگر خالد رانجھا دلائل دیتے ہیں تو؟ نہیں, ہمارے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کے دلائل کیا ہیں. میرے خیال سے ہمیں بھی جو ہے جو ریبٹل ہے اس میں 5-6 گھنٹے لگ سکتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آج یہ اس ایشو پہ بھی جو ہے آرگیومنٹس ختم ہوں. یہ تو وہاں پہ ہم جا کے دیکھیں گے کہ کیا دلائل ہیں. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ آج سے شروع کر دی ہے؟ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ تو ابھی نہیں ہے, ابھی پریلیمنری آبجیکشنز کی ہیئرنگ ہے. پھر تمام پہلے بائس پہ فیصلہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے جو دوسرے آبجیکشنز ہیں ہم اس پہ فیصلہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پروسیجر کے تحت ہمیں 14 دن دیے جائیں گے میرٹس پہ اپنا جواب دینے کے لیے, اگر ہمارے آبجیکشنز جو ہے کے ڈیسیشن کے بعد. تو یہ اس کے بعد جو ہے جب ٹرائل شروع ہوتی ہے ہم تو تیار ہیں. یہ کیس آپ کے خیال میں کب تک چلنے کا, یعنی یہ انکوائری کب تک کمپلیٹ ہونے کا چانسز نظر آ رہے ہیں؟ ماضی میں تو 6-7 مہینے لگے ہیں, اس میں جو چارجز ہیں اس پہ ہم کو. لیکن موجودہ صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی 1 ہفتے 2 ہفتوں کی بات نہیں ہے, یہ ایک پروٹریکٹڈ انکوائری ہے. It will take months. That is what we think. It should take at least 4 to 5 months. اچھا, کل کی
جی ناظرین، یہ وہ انٹرویو منیر ملک صاحب کا جو میں نے پہلے بتایا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ مختلف باتیں اپنی آج کی پروسیڈنگز کے حوالے سے بتا رہے تھے. میر صاحب، پروٹریکٹڈ لمبی ایک ہیئرنگ کا سلسلہ یہ شروع ہوگا اور یہ چلے گا بقول ان کے 4-5 ماہ ایٹ لیسٹ. تو یہ سلسلہ پھر اسی طرح چلتا رہے گا، ہم اسی طرح آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، اور اس میں کوئی اس کو کٹ شارٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کیسے مختلف چیزوں کو فوری طور پر نمٹایا جائے اور ڈیسیژن کیا جائے؟ دیکھیں، جب یہ اتنے جو ایکسٹرنل پریشرز ہیں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں، میڈیا، وکلاء، لوگوں کا وہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اپنے ساتھیوں کو لے کے سڑک پہ آ رہی، جب یہ پریشرز نہیں تھے، اور میں بات کر رہا ہوں 71 کی، جب آخری ریفرنس پاکستان میں فیصلہ ہوا تو اس کو تقریباً 8 مہینے لگے تھے اس ریفرنس کو فیصلہ ہوتے ہوئے. اور یہ بالکل ضروری نہیں ہے، جیسے سارے کو بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انکوائری ہے اور انکوائری میں بھی فیصلہ کوئی نہیں ہونا، صرف ایک جو ہے وہ اوپینین آنی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی. یہ ٹرائل نہیں ہے، اس میں کوئی مقدمے والی صورتحال اگر سارے مل کے فیصلہ کریں یا سپریم جوڈیشل کونسل چاہے تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس وجہ سے اگر اس کو مد نظر رکھیں اور انکوائری اس کو سمجھ کے کریں تو اس کا فیصلہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل بڑی جلدی بھی کر سکتی ہے. لیکن چونکہ ابھی جو پہلے بھی ڈاکٹر غور محمد صاحب بھی فرما رہے تھے، اور یہ ایک بنیادی اصول ہے ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کا، کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے، یہ ہوتے نظر آنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہوتے نظر آنے چاہیے کی بات ہم کرتے ہیں تو پھر فار اینڈ اگینسٹ جو بھی وہاں پہ رائے بنے گی سپریم جوڈیشل کونسل کی، اس کی وجوہات جو ہیں ان کو جمع کرتے ہوئے لوگ یہ توقع کریں گے کہ کم از کم ایویڈنس جب ریکارڈ ہو اور اس میں کراس ایگزامینیشن ہو اور یہ سارا، تو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اس میں واقعی مہینے تو لگیں گے. لیکن اس کے ساتھ جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی وہ اب میڈیا کے بیچ میں آنے کا عدالتی معاملات میں ایک خرابی یہ ہو جاتی ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ منیر ملک صاحب نے یہ فرمایا کہ جی ہم توقع کرتے ہیں کہ پہلے یوں کیا جائے پھر یوں کیا جائے. یہ ان کی ہر سائیڈ جو ہے جو مقدمے میں ہوتی ہے اس کی ایک خواہش ہوتی ہے. قانون جو ہے اس کی خواہش کا پابند نہیں ہوتا، کونسل یا کورٹ جو ہے وہ ان کی خواہش کی پابند نہیں ہوتا، وہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے. اب جب اگر کل کو ان کی توقع کے مطابق کسی وجہ سے فیصلہ نہ ہو تو پھر یہ کہا جائے گا جی دیکھیں جی ہم نے تو کہا تھا کہ اس طرح ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ میڈیا کو اس طرح کے جو بھی انٹرویو کو دکھایا جائے تو اس کا چھوٹا موٹا ایک تجزیہ ساتھ، جیسے ہم اس وقت بیٹھ کے کر رہے ہیں، ایک تجزیہ ہو جانا چاہیے. یہ ان کی خواہش ہے کہ پہلے 22 کا فیصلہ کیا جائے، یہ ان کی خواہش ہے کہ اوپن ٹرائل والے معاملے کو بعد میں لیا جائے، یہ ان کی خواہش ہے کہ اتنا عرصہ جو ہے وہ ہمیں 14 دن دیے جائیں جواب دینے کے لیے. جو قانون میں لکھا ہے ودن 14 days، وہ 14 دن جو ہے وہ اپر لمٹ ہے، وہ 2 دن بھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے اپنی خواہش کو ہم اگر قانون کی صورت میں بیان کرتے جائیں گے تو پھر اس میں بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے. یہ صرف رائڈر آپ نے خواہش کی بات کی اور قانون کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم واپس چلتے ہیں کراچی، اور ڈاکٹر غوث محمد صاحب بھی لگتا ہے بور ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ جو خواہش کی بات کر رہے ہیں میر صاحب کہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا قانون کے ساتھ بھی تعلق ہو، تو آپ بھی اس کو اسی طرح سمجھ رہے ہیں کہ یہ خواہش ہے ان کی؟ دیکھیں صاحب، بات یہ ہے کہ خواہش کو بھی قانون کے تابع ہونا چاہیے. خواہش جو ہے وہ کوئی قانون پہ پریویل نہیں کرے گی. اس لیے میں یہ عرض کروں کہ لا شوڈ ٹیک اٹس اون کورس، اور جیسے کہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہیں یہ انہیں اسی طرح قانون کے مطابق چلنا چاہیے، کوئی کٹ شارٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بڑا اہم نقطہ اس وقت جو ہے کونسل کے سامنے ہے 22 کا. پہلے تو آپ اس کا فیصلے کا اس کے یعنی اوپینین کا انتظار کریں کہ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کیا ہولڈ کرتی ہے، کیا یعنی اس کو جو پوائنٹ ہے 22 کا جو آبجیکشن لیا گیا ہے اس کو آپ ہولڈ کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں. اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگی کہ جن جج صاحبان، معزز جج صاحبان کے بارے میں ان کو اعتراض ہے کہ صاحب یہ لوگ نہ بیٹھیں اس کے اندر یا شریک نہ ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر دوسرے سینئر جج صاحبان لیے اس میں شرکت کریں گے. لیکن اگر یہ رد ہو جاتا ہے تو پھر آگے گاڑی بڑھے گی، اور اس کے بعد وہ ان کیمرہ ٹرائل ہو، ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک اہم پہلو، اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی ایشوز ہیں
اس کے بعد آپ غور فرمائیں کہ پھر جا کے یہ گواہی ہوگی. دیکھیں کہ اس میں اتنے بڑی چارج جو الزامات لگائے گئے ہیں یا جو کچھ بھی ہے اس کے اندر ریفرنگ اتھارٹی نے جو پیش کیا ہے اس میں تمام آگے چل کے پھر دیکھیں گے کتنے گواہ پیش ہو رہے ہیں, کتنے ڈاکومنٹ پیش ہو رہے ہیں. تو یہ تمام پروسیس جو ہے نا یہ ٹائم کنزیومنگ ہے, اس پہ ذرا ٹائم لگے گا. تو یہ تو ہو گئی بات. تو لہٰذا خواہش کچھ ایسی چیز نہیں ہے, خواہش تابع ہے قانون کے. ایک بات یہ. دوسرا ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا وکلا کی تعداد کم ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کائنڈلی دیکھیے کہ وکلا کی بھی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں اور یقینی ان کو بھی پورا کرنا چاہیے ان کو. اور لہٰذا ہر کوئی تو نہیں روز سڑک پہ نظر آئے گا آپ کو. تو لہٰذا میں توقع کر رہا تھا کہ اب وکلا کی تعداد جو ہے وہ کم ہوگی. اب ظاہر ہے دور دراز علاقوں سے لوگ جو ہیں اپنے مقدمات چھوڑ کے کیسز کو کیسے آئیں گے. ٹھیک ہے علامتی طور پہ وہاں لوگ موجود ہیں, پھر دونوں ریفرنگ اتھارٹی کے بھی اور چیف جسٹس صاحب کے بھی وکلا صاحبان کی دونوں ٹیمیں موجود ہیں, وہ اپنے موقف کو پیش کر رہی ہیں. ایک بات یہ. دوسرا اہم پہلو جو میں یہ چاہ رہا تھا آپ غور فرمائیں کہ کوئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ریفرنس داخل ہوا ہے کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں پہلے بھی ہوئے ہیں اور دنیا میں اور بھی قوانین آئین ہیں جہاں کہ یہ اس طرح کے پروویژنس موجود ہیں. کیا اس طرح سے سیاسی پارٹیاں جو ہیں کیا اس طرح عدالتوں کے باہر یہ جہاں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز ہو رہی ہوں کیا وہ وہاں بھی اسی طرح کے مظاہرے ہوتے ہیں؟ ہم کیا میسج دینا چاہتے ہیں دنیا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس پہ مزید بات کریں گے. جسٹس صاحب ڈاکٹر غوث محمد صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین اپڈیٹ بھی کرتے چلیں اور دیکھیں کہ وکلاء کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ وکلاء کی تعداد ذرا کم نظر آ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وکلاء کی تعداد کم ہی ہے یا بڑھی ہے, اس کی ایکچوئل سچویشن کیا ہے. ہم چلتے ہیں سپریم کورٹ اور بات کریں گے انوار الحسن سے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اپڈیٹس کیا ہیں. اوور ٹو انوار. اسرار صاحب میں آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ دیتا چلوں. اس وقت آپ ٹی وی کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ شرح دستور پر وکلاء کا جو جلوس ہے, جو مختلف شہروں کی بار ایسوسیشنز کے نمائندگان آئے ہوئے ہیں وہ شرح دستور پر اس وقت جو ہے وہ چل رہے ہیں. اس میں جو بار ایسوسیشن گجرات کے نمائندگان ہیں, سیالکوٹ کے ہیں, اٹک کے ہیں اور تلہ گنگ کے ہیں. جبکہ اگر کیمرہ یہاں پر آپ کو لے کر آئے تو سپریم کورٹ کا جو مین گیٹ ہے جہاں سے ججز انٹر ہوتے ہیں وہاں پر متحدہ مجلس عمل کے جو لیڈران ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں اور اس وقت پروفیسر ساجد میر صاحب تقریر فرما رہے ہیں. ایک اہم خبر جو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا جو احتجاجی جلوس ہے وہ 10 بجے شرح دستور پر پہنچا اور سپریم کورٹ کے گیٹ کے سامنے آ کر انہوں نے کچھ سیاسی نعرے بازی کی. اس احتجاجی جلوس کی جو قیادت ہے وہ ان کی ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب فرزانہ راجہ اور پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل جہانگیر بدر کر رہے ہیں. مرکزی قیادت یہاں پر موجود نہیں ہے جس کی جو کمی ہے وہ محسوس بھی کی گئی. ایک اہم پہلو بتاتا چلوں کہ متحدہ مجلس عمل کے رہنماؤں نے اپنی تقریر میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا. مسلم لیگ نواز کا جہاں تک تعلق ہے ان کے کارکنان بھی یہاں موجود ہیں اور تحریک انصاف کے بھی. وکلاء کے حوالے سے میں اسرار آپ کے توسط سے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ مختلف بار ایسوسیشنز کے نمائندگان ہیں. تعداد وکلاء کی نسبتاً جو گزشتہ سماعت ہوئی ہیں ان سے کم ہے, لیکن ایک اہم پہلو یہ ہے, کچھ فیکٹس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ 9 مارچ سے جو وکلاء نے عدالتوں کے بائیکاٹ کا اور احتجاج کا اعلان کیا ہے اس سے جو انصاف کے متقاضی افراد ہیں ان کو شدید پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہے. ہمارے مطابق جو لاہور کی ماتحت عدالتوں میں روزانہ 700 کے قریب انڈر ٹرائل قیدی جو ہیں وہ عدالت لائے جاتے ہیں. یہ انڈر ٹرائل قیدیوں کو مقدمات کی سماعت کے لیے عدالت میں لایا جاتا ہے لیکن عدالتوں میں کام نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں لایا جا رہا گزشتہ 15-20 دنوں سے. اس کے علاوہ راولپنڈی اسلام آباد کی عدالتوں میں بھی کام بری طرح سفر ہو رہا ہے. ذرائع کے مطابق ڈسٹرکٹ کورٹس راولپنڈی میں روزانہ 150 سے 300 کے قریب جو کیسز ہیں ان کی کاز لسٹ جو ہے وہ مرتب ہوتی ہے اور معمول کے حالات میں بھی وہ کاز لسٹ میٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اس احتجاج کی وجہ سے وہ کاز لسٹ جو ہے وہ بھی نہیں میٹ ہو رہی اور 9 مارچ سے لے کر اب تک کراچی کے جو 5 اضلاع ہیں ان کی ماتحت عدالتوں میں جو ہے وہ
35,000 मुकदमात और 4,500 कैदी बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। तो ये बताने, तमाम फिगर्स को बताने का मकसद ये था कि वकला को भी चाहिए कि वो जो उनका असल काम है, जो पेशा है कानून और इंसाफ की फराहमी, उस पर भी अपनी तवज्जो मरकूज करें, क्योंकि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल काउंसिल में जो मामला चल रहे हैं वो प्योर अदालती मामलात